آنے محبوب کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے، یعنی کوئی منافع میں نہیں ہے، سب کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے غالب یوں بیان کرتے ہیں، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ سارا معاملہ تو انسان کے لیے ہونے ہی کا ہے کہ وہ انسان ہوا، وہ دنیا میں پیدا ہوا اور پھر وہ نقصان میں پڑ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر کبیر میں امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے جو ہے وہ سمجھی، ایک برف فروخت کرنے والے سے، برف بیچنے والے سے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی۔ امام رازی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان کے استاد فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا، لوگوں جلدی سے میرا برف لے لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، یعنی وہ ہوشیار برف بیچنے والا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ذرا سی غفلت کی اور وہ نقصان میں پہنچ گیا، کیونکہ فیکٹری سے نکلنے کے بعد برف مسلسل پگھلتا ہی رہتا ہے، برف کبھی بڑھ نہیں سکتا، وہ پگھلتا ہی رہے گا۔ تو وہ پگھلنے والے برف پر اگر غفلت کرے گا تو اس کا مال پانی بن کر کے بہ جائے گا، غفلت ہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں تو وہ جلدی کر رہا تھا تاکہ پگھلنے والے برف کو بیچ کر نہ پگھلنے والے پیسے اکٹھا کر لے۔ ان کے استاد فرماتے ہیں انسان ماں کے پیٹ سے نکلا اور ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحے اس کی زندگی گھٹتی ہی جا رہی ہے، اس کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہر سیکنڈ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، گھنٹہ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان کا ایک دن گزرتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان ایک سال گزرتا ہے، ایک سال انسان موت سے قریب ہوتا ہے۔ میں ہوں یا آپ، دنیا کا کوئی انسان ہو، غمگین ہو یا خوشحال، اب کسی کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، سب کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اب زندگی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 30 سال جی لیے، اب 30 سال ہی بچے ہیں۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 50 سال جی لیے، اب 10 سال ہی بچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، 4 قسم کے خوش نصیب وہ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں جمع ہو جائیں، وہ گھاٹے سے محفوظ ہے، اس کو گھاٹا نہیں ہے۔ کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے پہلی صفت الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی صفت، سارے انسان گھاٹے میں ہے، فرعون گھاٹے میں، نمرود گھاٹے میں، بخت نصر گھاٹے میں، قارون گھاٹے میں، شداد گھاٹے میں۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت میں جو داخل نہ ہو سکا وہ گھاٹے میں نہیں تو پھر کون گھاٹے میں؟ جسے ڈبا دیا گیا وہ گھاٹے میں نہیں تو کون گھاٹے میں؟ دولت دیکھ کر کے جو ہے وہ فریبتا نہ ہونا، سلطنت دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، اچھے لباس دیکھ کر مرعوب نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے سب گھاٹے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے بچنے والی کوئی شخصیت ہے، گھاٹے سے بچنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت ہے ایمان والے، جو ایمان لائے۔ آئیے پہلے ہم تھوڑے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان کے معاملے میں بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو گئے۔ ہم ایمان کا مطلب کیا؟ حضور علیہ السلام جو لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اعلان کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی معاملے میں شک میں نہ پڑنا، کسی معاملے میں تہمت پرستی میں مبتلا نہ ہونا،
لیکن اللہ اکبر آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان اللہ جس نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر لوگوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا، وہ ایمان اللہ اکبر جو یقین کی منزلوں نے انسان کو اتنی بلندی عطا کی کہ فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، آج مسلمان اس ایمان کے معاملے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پر اتنا یقین نہ رہا، رسول اللہ پر اتنا یقین نہ رہا، اللہ کی کتاب پر اتنا یقین نہ رہا، تہمات پرستی میں یہ قوم مبتلا ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آج مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ دیکھو رزاق صرف اللہ ہے، رزاق صرف اللہ ہے، لیکن اللہ اکبر آج کل یہ باتیں مسلمانوں ہی سے سننے کو ملتی ہے۔ مولانا کون سے قسم کا پتھر پہنوں انگوٹھی میں تاکہ میری روزی میں اضافہ ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلامی سوچ ہے کہ پتھروں سے روزی ملتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہیں نہ کہیں انسان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو رہا ہے۔ یاد رکھو اگر پتھروں ہی سے روزی ملتی تو پتھر بھوکے کیوں پڑے ہوتے؟ جو خود نہ کھا سکے وہ اوروں کو کیا کھلا سکیں گے؟ جو خود نہ پی سکے وہ اوروں کو کیا پلا سکیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتھروں سے روزی نہیں ملتی، چاہے آپ جس رنگ کا نگینہ پہنے، چاہے کتنا قیمتی پتھر کی انگوٹھی پہنے، اس سے قسمت نہیں بدلتی۔ نفع اور ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا یقین تھا۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے توحید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی، ایک مرتبہ کعبے کا طواف کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے فاروق اعظم کی توحید بھی پتا چلتی ہے اور فاروق اعظم کی رسالت پر یقین بھی پتا چلتا ہے۔ جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ توحید بیان کرتے کرتے جو مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرتے ہیں، آقا کی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے۔ توحید اسے کہتے ہیں جو تم بیان کر رہے وہ توحید نہیں، وہ تہمات ہے، وہ تہمات پرستی ہے جو 1857 کے بعد توحید بیان ہو رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی توحید دیکھیں، جب طواف کعبے کا کیا، حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ دیکھو یہ توحید کی بولی فاروق اعظم، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، واللہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے نہ دیکھا۔ یہ ہے توحید و رسالت کا انداز۔ یہاں تو توحید بیان کرتے کرتے نبی کو گالیاں دے بیٹھے، یہ کون سی توحید ہے؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرأت ہے، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ حضور علیہ السلام کی رسالت کی توہین کرنے والا کبھی توحید پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معاذ اللہ عقیدہ توحید میں بھی شبخو لگا، بلی رستہ کاٹ دے تو ہمارے کام بگڑ جائیں، اتنی پاورفل ہو گئی بلیاں، اتنی طاقتور ہو گئی بلیاں کہ وہ آپ کا کام بگاڑ سکے۔ پھر کام بگاڑنے کے لیے آپ کو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، 10-20 بلیاں پال لیجئے، جو نکلے اس کے آگے بھجا دیجئے، سب کے کام بگڑتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مذہب تہمات پرستی کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس مذہب کے ماننے والے تہمات پرستی میں مبتلا۔ کوئی کانے کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا، کسی بیوہ کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا۔ بیوہ ہماری شادی کی رسومات میں آ جائے گی تو شادی کے اندر خوشیاں ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کوئی بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ جانے کائنات کو کسی بیوہ کی گود میں پیدا نہ فرماتا۔ اگر کوئی بیوہ منحوس ہوتی
تو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی بن کر آنے کا شرف کسی بیوہ کو نصیب نہ ہوتا. وہ تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. مگر قربان جائیں جب اس بیوہ کو میرے نبی نے سہاگن بنایا تو کتنا پیار کیا کہ ان کی موجودگی میں میرے نبی نے دوسرا نکاح تک نہیں کیا. یہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت تھی. کائنات ان سے عشق کرتی ہے اور ان کا عشق جان ایمان ہے. لیکن وہ بھی تو کسی سے پیار کرتا, وہ بھی کسی سے پیار اور کتنا کیا کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا. اور جب وصال ہو گیا تو پھر ازواج مطہرات کی کثرت تھی, ان کے درمیان بھی خدیجۃ الکبریٰ کی منقبت بیان کی جاتی تھی, سیدہ خدیجہ کے مرتبے بیان کیے جاتے تھے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, رسومات میں, شادی کی رسومات میں اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, بیواؤں کے آنے سے خوشیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں بڑھ جایا کرتی ہیں. اور بات یاد رکھنا, تہمات سے نکلو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو تقدیر پر یقین نہ رکھے وہ میری امت کا فرعون ہے. فرعون یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے ہونا اتنا ہی ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تدبیر کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ بیوہ آ گئی تو خوشیاں چلی گئی, یتیم آیا تو خوشیاں چلی گئی, بلی نے رستہ کاٹ دیا تو کام بگڑ گیا. بدشگونی لینے والے کو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا شگون لے سکتے ہیں. کوئی کام کرتے وقت ہرے درخت پہ نظر پڑ گئی تو کہا کہ اچھی تعبیر ہے, اچھا لے سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے, میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو اللہ سے اچھا گمان کرو. ہار کا گمان کیوں کرتے ہو, جیت کا کرو. مغلوب ہونے کا گمان کیوں کرتے ہو, غالب ہونے کا کرو. دعا کے رد ہونے کا گمان کیوں کرتے ہو, قبولیت کا کرو. ناکامیوں کا گمان کیوں کرتے ہو, کامیابیوں کا کرو. مرنے کا گمان کیوں کرتے ہو, جینے کا کرو. بیماریوں کا گمان کیوں کرتے ہو, شفا کا کرو. غربت کا گمان کیوں کرتے ہو, دولت کا کرو. اچھا گمان کرو, قدرت کے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ لوگوں تہمات پرستی میں اتنے ڈوبے اب تک نہیں نکلتے. اس سے عقیدہ توحید پہ ضرب پڑتی ہے. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی زمین اور آسمان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ نقصان دے سکے. نفع اور ضرر کا مالک صرف اللہ ہے. فائدہ اس کی مرضی سے, نقصان اس کی مرضی سے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ جسے نور دے اسے کوئی ظلمت نہیں دے سکتا. اللہ جسے ظلمت دے اسے کوئی نور نہیں دے سکتا. کہیں نہ کہیں امت توحید کے معاملے میں کمزور ہوئی ہے, عقیدے کے معاملے میں کمزور ہوئی ہے, تب کہیں جا کر یہ دن دیکھنے پڑے. ورنہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر جدھر رخ کرتے ادھر کے حالات بدل جاتے تھے. جس گلی میں قدم رکھتے بہاریں اتر آتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, وقت کا ایک بادشاہ اور تاجدار جو تہمات پرستی میں مبتلا تھا, اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو شکار کرتے ہیں. شکار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا فوج پھاٹے کے ساتھ. بہت تہمات پرستی میں مبتلا تھا. اس کا نظریہ تھا کہ کوئی کالا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا, کوئی بھینگا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا, کوئی کانا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا. اتفاق سے بیچارے ایک کانے کی شامت آ گئی. یہ فوج پھاٹے کے ساتھ بادشاہ جا رہا تھا, سامنے دیکھا تو کانا. بولے کہ آج تو دن سارا کے سارا خراب گیا. جا رہے ہیں شکار کے لیے, یہ کانا کیسے سامنے آ گیا. کہ اس بدبخت کو, بس بد قسمت کو پکڑو اور اس کو اندر جیل میں ڈال دو. شام کو فیصلہ کریں گے کرنا کیا ہے. حالانکہ اس نے تو یہ کہا تھا اس کو قتل ہی کر دو,
لیکن کسی اچھے نیک دل وزیر نے کہا تھا صبح صبح قتل کیوں کرتے ہو کسی کو, قید کر دو, دن اچھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا. ایسے ہی ہوا, قید کر دیا بیچارے کو اٹھا کر. بادشاہ تھا, بادشاہوں کو کون روک سکتا ہے, اس نے اندر ڈلوا دیا. گیا, خدا کا کرنا یہ کہ اتنے مور, اتنے ہرن اور ایک سے ایک جانور اس دن شکار میں آئے تو پورے پنجرے بھر کر کے خوب خوشی خوشی آیا. آنے کے بعد وہ وزیر نے جس نے کہا تھا کہ بھئی قید کر دو, شام کو دیکھیں گے کیا ہوگا, بادشاہ موڈ میں تھا, خوش تھا. اس نے کہا, وزیر نے کہا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ بات چھوڑ دو اس کو, دین ہی اچھا گیا تو چھوڑ دو اس کو. وہ آیا اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا, پہلے مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو, مجھے بادشاہ سے دو بات کرنی ہے. بادشاہ کے پاس گیا لے کر کے, کہا بادشاہ سلامت کیوں چھوڑا, قتل کراؤ؟ تو کہا نہیں, صبح کو آپ دکھے تھے تو گمان یہ تھا کہ اچھا دن نہیں گزرے گا, اسی لیے تو قتل کروا رہے تھے. کسی نے کہا کہ ڈال دو جیل میں, شام کو دیکھیں گے. دیکھو کتنا شکار کر کے لایا ہوں, اتنے مور, اتنی ہرن, اتنے یہ, اتنے وہ, اتنے وہ. کہ اگر جان بخشیے تو ایک بات کہوں, آپ نے مجھے منحوس کہا تھا نا, کانا دکھا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا دن اتنا اچھا گزرا کہ سارے پنجرے جانور سے بھر گئے. لیکن صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تو پوری دن جیل کی ہوا کھانی پڑی. بادشاہ یہ بتائیں منحوس کون ہے؟ منحوس کون ہے؟ آپ مجھے منحوس کہہ رہے تھے, منحوس کون ہے؟ آپ کا دن تو مجھے دیکھ کر اچھا گزرا اور آپ کو دیکھ کر میرا دن کیسا گزرا. یہ حالت ہے. اس لیے تہمات پرستی سے بچو, توحید پر یقین رکھو. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. روزی کا مالک اللہ, ہدایت دینے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ. ہاں لیکن اب یہ بات آپ کو بتاؤں, اگر وہ کسی کو وسیلہ بنا لے یا بنا دے تو اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ جب وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے, جب وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو پھر درخت کو وسیلہ بنا کر موسیٰ سے کلام کرتا ہے, انی انا اللہ. تو جب وہ درخت کو وسیلہ بنا سکتا ہے, اور قرآن کہہ رہے سورہ طٰ اٹھا کر پڑھیں, سورہ طٰ اٹھا کر کے پڑھیں, اللہ نے موسیٰ کو کلام کرتے وقت وسیلہ درخت کو بنایا. تو جب وہ خدا ہو کر ایک درخت کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم بندے ہو کر کیا غوث و خواجہ کو وسیلہ نہیں بنا سکتا؟ کیا قدرت نے درخت کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اگر وسیلہ نہیں بنایا تو تلوار کی طرح یہ سوال لٹک رہا ہے ان ظاہر بینوں پر کہ درخت سے آواز کیا آئی, انی انا اللہ. تو یہ انا اللہ کہنے والا کون تھا؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا نا, یہ تو وہ بتائیں گے جو کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے. ذرا وہ بھی تو بتائی انی انا اللہ کہنے والا کون تھا. آواز تو درخت سے آ رہی تھی. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنا. پھر کبھی کبھی لوگ توحید بیان کرتے وقت شرک کو اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ غوث کہنے پر بھی شرک, غریب نواز کہنے پر بھی شرک, داتا کہنے پر بھی شرک. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے, قرآن مقدس میں غیر اللہ کے لیے رب کے الفاظ آئے. سورہ یوسف دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جس کے گھر وہ رہتے تھے اس کو رب فرمایا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو رب کا جناب یوسف نے حکایتاً قرآن نے بیان کیا. پھر وہاں لوگوں کو شرک نظر نہیں آتا, لیکن الفاظ کی بازیگری کرتے ہوئے غوث کہنے پہ شرک, داتا کہنے پہ شرک, غریب نواز کہنے پہ شرک. میں بات آپ کو صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں, شرک اتنی آسان چیز نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے بے فکر ہو گیا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری بات